پاکستان کا سب سے بڑا شہر تو دنیا کے کئی ممالک سے بڑا ہے، اس میں آج بھی یہ صورتحال ہے کہ اس کا ایک بھی شہری کسی ایک ویران سڑک سے گزار رہا ہو یا گنجان آباد علاقے میں شدید ٹریفک کے درمیان گاڑی میں بیٹھا ہو تو اس کو ہر وقت پاس سے گزرنے والے شخص سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ اس کا موبائل نہ چھین لے یا اس کو کسی گاڑی سے محروم نہ کر دے۔ کراچی میں جرائم کا گراف تمام تر دعووں کے باوجود نیچے نہیں آ رہا ہے۔ دن دہاڑے جدید اسلحے کے ساتھ شاہراہوں گلیوں میں وارداتیں ہو رہی ہیں، ناکے لگا کر، جی ہاں باقاعدہ، آپ نے ٹھیک سنا، باقاعدہ ناکے لگا کر اس شہر میں ڈکیتیاں ہوتی ہیں۔ سی پی ایل سی کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق جرائم کی رپورٹ جو جاری ہوئی ہے اس کے مطابق کیا صورتحال ہے، اینڈ اگین آپ دیکھیے گا کہ اب جو آپ کو نمبر بتائیں گے یہ صرف رپورٹڈ کرائم ہے، اور اس میں کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ کرائم ہوتا ہے اور وہ یہ زحمت نہیں کرتے کہ وہ تھانے جائیں اور باقاعدہ جرم کو رپورٹ کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں ایک نئی مصیبت میں کیا پھنسنا، چھوڑو۔ رپورٹڈ کرائم کی تعداد یہ ہے 2021 کی نسبت 2022 میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں 11% کا اضافہ ہوا ہے۔ اس سال کے 10 ماہ میں تقریباً 66,000 وارداتیں ہوئی، یعنی 2021 میں تقریباً 66,000 وارداتیں ہوئی تھیں، جبکہ 2022 کے اسی عرصے میں تقریباً 73,000 اس طرز کی وارداتیں ہوئی ہیں۔ صرف اکتوبر کے مہینے میں اسٹریٹ کرائم کی تقریباً 8,000 وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ مجموعی طور پر اس سال کے 10 ماہ میں اسٹریٹ کرائم کی 73,000 وارداتیں ہوئی ہیں۔ صرف اکتوبر کے مہینے میں مختلف واقعات میں 57 افراد قتل کر دیے گئے۔ اس سال کے 10 ماہ میں 100 سے زائد شہری قیمتی جانوں سے یہاں موبائل یا گاڑیوں کی بات نہیں ہو رہی، قیمتی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ صرف اکتوبر میں اغوا برائے تاوان کی 2 بھتہ خوری کے 3 واقعات رپورٹ ہوئے۔ 10 ماہ کے دوران اغوا برائے تاوان کے 10، بھتہ خوری کے 7 کیسز ہوئے، بینک ڈکیتی کی 5 وارداتیں ہوئی۔ ایک مہینے کے دوران تقریباً 5,000 موٹر سائیکلیں چوری ہوئی، تقریباً 500 چھینی گئیں۔ پولیس نے مختلف کارروائیوں میں 323 موٹر سائیکلوں کو برآمد کیا۔ مجموعی طور پر اس سال 45,000 کے قریب شہری موٹر سائیکل سے محروم ہوئے۔ تقریباً صرف اس سال کے ایک ماہ یعنی اکتوبر کے مہینے میں 215 شہری اپنی گاڑیوں سے محروم ہو گئے۔ ہمارے کورسپونڈنٹ کامل عارف ہے جو کہ ساری سچویشن کور کرتے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کامل، اس پہ بار بار باتیں ہوتی ہیں، ایک وقت آتا ہے تھوڑا سا معاملات بہتر ہوتے ہیں، پھر ایک دم اضافہ ہو جاتا ہے۔ ابھی پھر رمضان آئے گا، ہم دیکھیں گے خبریں چلیں گی، ابھی سے ہمیں پتہ ہے خبریں چلیں گی کہ ایک دم سے اضافہ ہو جائے گا۔ تو یعنی آپ لوگوں کی اگر بات ہوتی ہے پولیس کے اہلکاروں سے سینئر، یا آپ لوگ ظاہر دیکھتے ہیں ساری چیزیں بہت قریب سے، آپ کو کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے اس ریسنٹ رائز کی؟ وسیم بھائی، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ کرائم تو آپ نے بتا دیا، ہم اس کی وجوہات پہ بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ غیر سنجیدگی، چاہے وہ پولیس افسران کی طرف سے ہو، اور پولیس افسران کی طرف سے تھوڑی کم ہوگی، حکومت کی طرف سے تھوڑی زیادہ ہوگی، کیونکہ حکومت جو ہے جن پوائنٹس کے اوپر کام کرنا چاہیے اس پہ نہ بات کرنے کے لیے تیار ہے، نہ پولیس افسران کو اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے وہ اجازت دیتے ہیں۔ اب آپ اس کے سب سے بڑی وجہ آپ یہ دیکھیے کہ بے روزگاری کتنی تیزی کے ساتھ بڑھی۔ گزشتہ یہ کرونا کا جو دور گیا اس میں بے روزگاری بڑھتی چلی گئی، کسی نے اس کے اوپر کام نہیں کیا کہ کتنے لوگ بے روزگار ہوئے کراچی شہر کے اندر۔ کراچی وہ شہر تھا جس میں آلریڈی دوسرے صوبے سے آئے ہوئے لوگ جو ہیں روزگار کی تلاش میں آ رہے تھے، اور یہ جو سیلاب آیا اس کے بعد پنجاب، اندرون سندھ، بلوچستان، KPK اور پنجاب کے مختلف اضلاع سے مزید لوگ جو بے روزگار ہوئے وہ یہاں پہ روزگار کی تلاش میں آ گئے، یا یہ کہہ لیجیے کہ انہوں نے اپنی رہائش اختیار کی۔ پھر گزشتہ 5 سالوں میں کراچی کو منظم ہونے کے بجائے بہنگم آباد کرایا گیا، سلم ایریا بنائے گئے، قبضے کرائے گئے، گوٹ آباد کرائے گئے، غیر قانونی گوٹ آباد کرائے گئے، کراچی کو بہنگم طریقے سے پھیلا دیا گیا، اور اس طریقے سے پھیلایا گیا کہ کراچی میں وہاں پر ان گوٹھوں علاقوں میں پولیس کا ایکسس تک نہیں ہے، وہاں پر پولیس نہیں جا سکتی، کون آ کے رہائش اختیار کر لیتا ہے کسی کو نہیں پتا، سیکیورٹی کا نظام تباہ ہے، ٹوٹی سڑکیں، انفراسٹرکچر تباہ ہے۔ آرام سے کہہ دی، یہ میں ویورز کے لیے دوہرا دوں کہ آپ اصل میں کہہ کیا رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہر کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر پولیس کا داخلہ محال ہے، جہاں پولیس داخل نہیں ہو سکتی، یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ صحیح سنا ہے نا ہمارے ویورز نے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسی ہے۔ اب اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ 2 دن پہلے جو ہے ایک اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کے دوران جو ہے قبضہ مافیا کے لوگوں نے فائرنگ کر دی، اور جس میں ایک مختار کار جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے۔ گزشتہ کچھ دن پہلے کراچی کی، اگر ہم کراچی سے تھوڑے باہر کی بات کریں تو گھوٹکی میں جو ہے ڈاکوؤں نے پولیس پر حملہ کیا، جس میں ایک DSP، 2 SHO شہید ہو گئے، پولیس والے شہید ہو گئے، انہوں نے یرغمال بنا کے رکھا۔ اگر ہم ٹنڈو محمد خان کی بات کریں تو وہاں گٹکا مافیا نے جو ہے پولیس والوں کو پوری رات یرغمال بنا
کے رکھا, ان کو دوپٹے پہنائے. تو بات یہ کہ مافیا بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے, اور یہ مافیا یقینی طور کے اوپر کسی نہ کسی سرپرستی کے اندر ہے. وہ ایسی سرپرستی ہے کہ پولیس افسران وہاں پہ آ کے بے بس ہو جاتے ہیں. کراچی شہر کی اگر ہم دوبارہ بات کریں تو کراچی شہر میں سلم ایریاز بن گئے. اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. کٹی پہاڑی ایک مثال ہے کہ پہاڑی کے اوپر آبادی ہو گئی, ادھر ایکسس نہیں ہے, روڈ پہ آپ نہیں جا سکتے. اسی طرح سے بلدیا ٹاؤن میں, اتحاد ٹاؤن کے علاقے میں جو پہاڑی کا علاقہ ہے, اس تمام پہاڑی کے اوپر جو ہے رہائش لوگوں نے اختیار کر لی. وہاں پر روڈ نہیں ہے, سڑکیں نہیں ہیں, لیکن لوگ رہ رہے ہیں, پولیس کا ایکسس نہیں ہے. اسی طرح سے آپ شرافی گوڈ, شاہ لطیف ٹاؤن, ملیر, ابراہیم حیدری, بن قاسم, اس کے ساتھ آپ گڈاب کے ساتھ میمن کوٹ کے ساتھ اگر ہم اسٹیل ٹاؤن کا علاقہ دیکھیں تو دن رات قبضہ ہو رہا ہے. وہ قبضہ جو لوگ کر رہے ہیں, جو سستے گھر بنا رہے ہیں, سستا گھر ہر ایک کا حق ہے, لیکن میکینزم نہیں ہے, نہ گلی ہے نہ راستہ ہے. آپ آج بھی لیاری چلے جائیں, رنچو لائن چلے جائیں, یہ جو پرانے علاقے ہیں, یہاں پر آپ ایک گلی کے اندر سے موٹر سائیکل گزر جائے تو بڑی بات ہوتی ہے. تو وہاں پولیس والا کیسے جائے گا؟ ہم وہاں پہ توقع کرتے ہیں کہ پولیس کا ایک تھانے کے اندر, جس میں جب تھانہ بنا تھا تو اس وقت پہ 100 اہلکار ہونے چاہیے تھے, آج وہاں پہ 20 اہلکار رہ گئے ہیں. میں آپ کو ایک شفٹ کی مثال دے رہا ہوں. تو وہ 20 اہلکار جو آبادی ڈبل ہو گئی, یعنی کہ 100 آدمی کے اوپر ایک پولیس اہلکار اگر ہم گنے تو کیسے وہ ایک پولیس اہلکار کنٹرول کرے گا؟ پھر ہر افسر آیا, اس نے اپنی ایک ٹرمنالوجی لے کے آیا, کسی نے اسنیپ چیکنگ بنا دی, کسی نے جو ہے وہ تھانوں سے نفری نکالی, پھر وہ اسکواڈس میں چلی گئی, پھر وہ ایک نیا سیکورٹی زون بن گیا. عجیب آپ یہ کہہ لیں کہ سیکورٹی کے نام کے اوپر کراچی, یعنی میں سب کو اگر سمک کروں ایک لفظ میں تو اس شہر میں ہر چیز غیر منظم ہے. سڑک کا بننا, شہر کی وسعت, لوگوں کا آباد ہونا, ایک چیز منظم ہے, وہ جرائم ہے, وہ ایک مافیا کام ہے. پھر اس کے اندر مزید مافیا کام کرتے ہیں, وہ پلانڈ انداز سے ہو رہا ہے, باقی سارا شہر ان پلانڈ ہے. اللہ تعالیٰ اس شہر کے معاملات بہتر کرے انشاءاللہ.